ڈاکٹر صاحب انتخابی عمل پر تو تحفظات بہت سے لوگوں کے ہیں، مولانا صاحب کے بھی ہیں، لیکن ایسی بات کسی بھی لیڈر نے نہیں کی۔ آپ کی نظر میں کیا خان صاحب کا یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں اس فیصلے ابھی تو انہوں نے لکھا نہیں ہے، کہا ہے کہ وہ لکھیں گے، اگر لکھ بھی دیں تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف جو فیصلے کرتا ہے یا ورلڈ بینک جو فیصلے کرتا ہے وہ لیڈروں کے خطوط پہ نہیں کرتا، وہ ملک کی اقتصادی صورتحال کو دیکھ کے کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبران ہیں جن کی ووٹنگ پاور ہے ان کی پالیسیز کیا ہیں۔ ووٹنگ پاور آئی ایم ایف میں ووٹنگ پاور جو ہے یورپ اور امریکہ کے پاس ہے۔ اچھا وہ ان کا کیا سوچ ہے اس کے بارے میں، تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اگر یہ لکھ بھی دیں تو اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا ہے۔ خان صاحب کو اس بات کا علم نہیں کہ آئی ایم ایف کی کیا پالیسیز ہیں اور میرے خط لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دیکھیں بات سنیں، کیوں ایسی بات کر کے جگ ہنسائی کروا رہے ہیں؟ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں۔ دیکھیں آپ اگر تو آپ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے نا، چیزوں کو آئسولیٹ نہ کریں۔ آپ آئسولیٹ کر کے کہ ایک خط لکھا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، یہ ریاست کا معاملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جس قسم کی پاکستان میں اس وقت پولیٹکس ہے، جو ایکیوٹ ایبسلوٹ ٹوٹل کمپلیٹ اسٹرگل فار پاور، ایک دوسرے کو گورنمنٹ اور اپوزیشن ڈسٹروائے کرنے کے چکر میں ہے، حصول اقتدار کے لیے، ہاں حصول اقتدار کے لیے ڈسٹروائے کرنے کو تیار ہے۔ جہاں اتنی ڈیسپریشن ہو وہاں آپ کو اس قسم کی غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کے نشانات ملتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت گورنمنٹس بنی ہیں، بن رہی ہیں، مطلب اس ہفتے میں اگلے ہفتے میں ساری ہماری حکومتیں نئی حکومتیں آ جائیں گی فیڈرل پہ بھی۔ اس وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ نئی حکومتیں کچھ جیسچر دیں، تھوڑا سا پولائٹنس کا تھوڑا سا جیسچر دیں مین اپوزیشن پی ٹی آئی کی طرف۔ لیکن جو گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ اسی پالیسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں جو پالیسی انہوں نے کیئر ٹیکر سے انہیرٹ کی یا اس سے پہلے موجود تھی۔ تو اگر تو یہ بات ہے کہ کوئی تھوڑی سی کنسیشن، کوئی رعایتی رویہ اختیار کریں پھر تو آپ یہ شکایت کر سکتے ہیں۔ اگر ان کا پکڑ دھگڑ کا وہی حال ہونا ہے، اگر 9/11 پہ ہی اٹکے رہنا ہے تو پھر تو پاکستان کی پولیٹکس ایسے ہی چلے گی۔ آپ کہتے ہیں انتقامی سیاست کا رجحان برقرار رہا تو نہیں، نئی حکومت کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں اب وفاق میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی ٹرین پہ سوار ہو چکے ہیں، یہ ٹرین منزل تک پہنچے گی؟ دیکھیں یہ تو بہت مشکل ہے کہنا کہ منزل تک پہنچے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ، یہ ایک کولیشن جو ہے یہ ڈیولپ ہوگی، کیونکہ دونوں کے پاس کوئی اور چوائس تھی نہیں۔ کیونکہ یہ چوائس نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی حکومت بنا سکتا تھا، یعنی پیپل پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنا لیتی۔ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بن سکتی پاکستان کے اندر۔ دیکھیے پاکستان میں حکومت بنانے کے لیے اور بڑے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں، صرف پارٹیز کا ایگری کرنا کافی نہیں ہوتا، ہسٹری ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک صحیح فیصلہ ہے، اچھا ہے، جو موجودہ کانٹیکسٹ میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ الٹرنیٹیو جو تھا وہ نقصان دہ تھا دونوں کے لیے۔ اور جہاں تک کس مقصد کے لیے بنی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان 6 راؤنڈز کو اسٹڈی کریں جو پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان ہوئے ہیں۔ 6 راؤنڈز ہوئے ہیں گفتگو کے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ باہر رہیں گے یا اندر رہیں گے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس بات کا ہم پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کرتے کہ پیپل پارٹی کے کچھ لوگ اندر بیٹھے ہوں کہ جی ہم نے نہیں آفر کی، انہوں نے ہمیں بلا لیا ہے، چلیے ایک ہی بات ہے۔ اچھا ان راؤنڈز کو اگر آپ پڑھیں، ان راؤنڈز میں عوام کے کوئی مسائل ڈسکس نہیں ہوئے ہیں۔ ان 6 راؤنڈ میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ آپ کے پاس یہ عہدہ ہوگا، میرے پاس یہ عہدہ ہوگا، گورنر میرا ہوگا، پریزیڈنٹ ان کا ہوگا، اسپیکر اس کا ہوگا، یہ ہے سارا۔ یہ تو کسی نے نہیں وہاں ڈسکس کیا کہ ہم عوام کو ریلیف کس طرح دیں گے اور کس طرح ہماری اکانومی میں ریلیف ممکن ہے۔ اس لیے کہ اکانومی کو آپ کو دیکھنا ہے اور اس میں کتنا ریلیف آپ کو ممکن ہے، اور کس طریقے سے آپ وہ جو آٹومیٹکلی ہمارا بیوروکریٹائزڈ سسٹم چل رہا ہے کہ گورنمنٹ کسی کی ہو وہ
بجلی والے اتنی قیمت بڑھا دیتے ہیں، گیس والے اپنی مرضی سے قیمت بڑھاتے ہیں. یہ جو ادارے ہیں یہ ادارے کس کے انڈر ہیں؟ اگر فیڈرل حکومت پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کا تو پھر کس کا کنٹرول ہے ان اداروں کے اوپر؟ کس کے مشورے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ اور اگر فیڈرل حکومت کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر فیڈرل حکومت کیسے ہی فیڈرل حکومت ہے؟ یہ ہمیں سمجھ سے ہم قاصر ہیں کہ فیڈرل حکومت ہے. اسی طرح صوبے کی حکومتیں ہیں، وہ صوبے کی حکومتیں کچھ کہتی رہتی ہیں، وہ اپنے بیوروکریسی اپنا کام کرتی رہتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ کنسیڈریشن نہیں تھی. اب یہ ہے کہ اب تھوڑی بہت بیان بازی شروع ہو گئی ہے، جب حکومت بننے کا امکان آیا تو ہم عوام کو ریلیف دے دیں گے. بھائی کس طرح دے دو گے؟ ہمیں فارمولا تو بتا دو نا. فارمولا آج تک نہ کسی نے دیا ہے، نہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے، لہٰذا یہ بھول جائے عوام کو ریلیف دینا. فارمولا تو بس یہ طے ہوا کہ ہمیں یہ چاہیے اور آپ یہ رکھیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، پہلی بار اسمبلی میں گئی اور پہلی دفعہ ہی انہیں اتنی بڑی ذمہ داری مل گئی ہے، کیا وہ اس کو احسن طریقے سے نبھا سکیں گے؟ دیکھیے یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا. ہم تھوڑی سی وہ ایک مارجن دے سکتے ہیں کہ یہ بن رہی ہیں چیف منسٹر، تو چلیں کچھ دیر ہم انتظار کر لیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کارکردگی ہوگی. لیکن چیلنج وہی ہے جو فیڈرل حکومت کو ہوگا. یعنی چیلنج کیا ہے؟ وہ یہ چیلنج ہے کہ پاکستان کے اقتصادی معاملات کو کس طرح ڈیل کریں گے، اور وہ معاملے جن کا تعلق عام آدمی سے ہے، عام آدمی کی زندگی سے ہے. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک بریفنگ لینی چاہیے جو فائنینس سیکرٹری ہے، کیونکہ پاکستان کے فائنینشیل ایئر کے 4 مہینے بھی باقی ہیں، مارچ، اپریل، مئی، جون، اور 1 ہفتہ اور کہہ لیں کہ وہ بریفنگ لیں کہ پاکستان کے پنجاب کے خزانے کی حالت کیا ہے اس وقت. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خزانے کی جو حالت ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کیا آپشنز اس حکومت کو اویلیبل ہیں. جب نیا بجٹ آئے گا پھر تو دیکھی جائے گی، اس کے لیے تو وہ پلاننگ کر سکتے ہیں، پرپوزل ڈال سکتے ہیں. لیکن اس وقت فوری طور پہ کوئی اگر ریلیف دینا ہے، خاص کر ابھی رمضان کے پیکج کا تذکرہ آیا، ایک روایتی طور پر فیڈرل حکومت بھی یا پروونشل حکومتیں ایک رمضان پیکٹ دیتی ہیں، جو ہوتا یہ ہے کہ ٹی وی پہ زیادہ ہوتا ہے اور عام حالات میں وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ یوٹیلٹی سٹور ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے وہاں چیزیں نہیں مل رہی، یا اس کے پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں 200 300 لوگوں کی، کہ بندے خجل خوار رمضان میں ہوتے پھرتے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے. آپ ہی بات کیا کرتے ہیں ہمیشہ گورننس کے، مہنگائی کا ایشو گورننس کا ایشو نہیں. دیکھیں مہنگائی کا تعلق، دیکھیں مہنگائی کو کنٹرول اگر کرنا ہے نا وہ ہو سکتی ہے، وہ بنیادی طور پہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، اور وہ کی جائے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے. میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اگر آپ ایفیکٹیولی استعمال کریں گے پرائس کنٹرول کرنے کے لیے، جو مڈل مین جو پرائس بڑھاتا ہے، سوال یہ ہے کہ جو آپریشنلی کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ ہم نے اتنے کروڑ کا پیکج دے دیا بے معنی ہے. کس حد تک وہ پیکج عام آدمی کو اویلیبل ہے؟ اگر ایک یوٹیلٹی سٹور کے باہر 400 آدمیوں کا مجمع کھڑا ہے، لائن میں بیٹھے ہوئے شام تک، بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان، اور ان کو کچھ نہیں مل رہا، سوال یہ ہے کہ چیزیں اتنی آسانی سے کیوں دستیاب نہیں ہوتی؟ کیوں یوٹیلٹی سٹور میں کہتے ہیں وہی چیز اسی پرائس پہ مارکیٹ پہ ایک ہی کسی بھی جگہ پہ اویلیبل ہونی چاہیے؟ یہ ہے ایڈمنسٹریشن کا کمال. اور یہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چھاپے مارے نا، پرابلم صرف یہ ہے کہ جس پہ چھاپے مارے جائیں گے وہی تو پی ایم ایل این کا سورس آف سپورٹ ہے، وہی تو پی ایم ایل این کو ووٹ دیتا ہے، وہی تو پی ایم ایل این کو فنڈنگ کرتا ہے. بزنس مڈل لیول کا بزنس مین جو ہے وہ مین سورس آف سپورٹ ہے. سب سے پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے مریم نواز کی؟ سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ پرائس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا، انفلیشن کو کس طرح مینیج کیا جائے، عام آدمی کو ریلیف کس طرح آپ دیں گے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ الیکٹریسٹی صوبے کے کنٹرول میں، الیکٹریسٹی کی پرائس جو ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے، گیس کی پرائس وہ اوپر سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ کام اتنا آسان ہوگا. چچا بھتیجی مل کے کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مل کے کافی مشکل ہوگا، کیونکہ چچا پہ بھی بہت سے اور پرابلمز مصیبتیں پڑی ہوئی ہوں گی. دیکھیے فیڈرل لیول کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، صوبہ پھر بھی ایکسکلوسیو ہوتا ہے. فیڈرل لیول کا پرابلم یہ ہوتا ہے اس پہ گلوبل امپیکٹ بھی ہوتا ہے، چاروں صوبوں کا پریشر بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ خاص کر نیبرنگ سٹیٹس کا بھی ہوتا ہے. تو فیڈرل حکومت کی مجبوری زیادہ ہوتی ہے. لیکن صوبے کی اگر حکومت ایفیشینٹلی کام لے اور ہمت سے کام لے
تو میرا خیال یہ ہے کہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی چیزوں پر گرفت مضبوط ہونی چاہیے نا. اور ہمیں دیکھیے آپ کو جو سب سے بڑی کامیابی کی جو چابی ہوتا ہے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ بیوروکریسی کام کس طرح کرتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں شہباز شریف اور حمزہ کی بڑی مضبوط گرفت رہی ہے، لیکن اب حمزہ یہاں پہ نہیں ہوں گے، وہ وفاق کی طرف ان کا رخ ہے.